ڈائریکٹ چاہیے، جنہیں اللہ نے بغیر کسی واسطے کے جن سے بات کی ہو، انہوں نے بھی اللہ سے بات کرتے ہوئے واسطہ بنایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود آ کر سرکار سے کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے کوئی راز عطا فرمائیں۔ سرکار نے فرمایا ذرا حجرے میں چلے جاؤ۔ جاتے ہیں حجرے میں تو کیا دیکھتے ہیں کہ علی مولا سجدے میں ہے، اور سجدے کی حالت میں مناجات کر رہے ہیں اللہم اغفر للخاشع اللہم اغفر للخاطئین من شیعتی بحق محمد، یا اللہ میرے گناہگار شیعوں کو مصطفیٰ کے صدقے میں معاف کر دے۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں یہ منظر دیکھ کر جب باہر آیا تو میں نے نبی کو سجدے میں دیکھا، جو حالت سجدہ میں کہہ رہے تھے اللہم اغفر للخاطئین من امتی بحق علی، یا اللہ میری امت کے گناہگاروں کو علی کے صدقے میں معاف کر دے۔ یعنی نبی اللہ سے بات کریں تو علی کو وسیلہ بنائے، اور علی اللہ سے بات کریں تو نبی کو وسیلہ بنائے۔ اگر یہ بات کسی کے گلے سے اترنے میں مشکل ہو رہی ہے تو میں بڑی مثال دے دیتا ہوں۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ نبی بھی تو پڑھتے تھے، یہ مولا علی بھی تو پڑھتے تھے سورہ توحید، سورہ الحمد، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب۔ قاعدہ قانون یہ ہے کہ نماز بغیر سورہ فاتحہ کے نہیں ہوگی، تو سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین سے لے کے ولا الضالین تک نبی بھی تو پڑھتے تھے، مولا علی بھی تو پڑھتے تھے۔ تو جب مولا نبی پڑھتے تھے تو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کس کو سوچتے تھے؟ اور جب مولا علی پڑھتے تھے تو کس کو سوچتے تھے؟ یہ پورا گھرانہ حقیقت میں ایک ہے۔